إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پر حج فرض کیا تو اس کے لیے جن الفاظ کو منتخب کیا وہ بڑے پرمعنی ہیں۔ فرمایا للہ اللہ کا حق ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت کہ وہ اس کے گھر کا قصد کریں، اس کے گھر کو وزٹ کریں۔ ظاہر ہے ایمان نام ہے محبت کا، اور جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے اتنا کلوز ہونا چاہتا ہے، اور گھر اس کے قرب کی ایک نشانی۔ تو تمام مومنوں پر حج فرض، لیکن کہا یہ گیا کہ حق تو یہ ہے کہ ہر کلمہ گو حج کرے، رات دن مزدوری کرے، اوور ٹائم لگائے، کم کھائے، زیادہ بچائے،
اور ایمان کی فیس ادا کرے، لازماً اس کے گھر کا چکر لگائے۔ جیسے آئی ڈی آپ خود جا کر بناتے ہیں نا، بیٹا تو نہیں بھیجتے، اگر اسی طرح لازم کر دیا جائے کہ تمہارا ایمان قبول ہی تب ہوگا کہ جب تم ہمارے گھر کا وزٹ کرو گے تو انڈورس کریں گے ہم تمہارے ایمان کو، ادروائز تم ایمان لاتے رہو اور پڑھتے رہو۔ حق تو یہ ہے، للہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، علی الناس سے لوگوں پر۔ آخر میں ایکسیپشن دے دی، من استطاع الیہ سبیلا، یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی وہ اس گھر کا ضرور وزٹ کرے۔ تو یہاں اللہ پاک نے استطاعت حاصل کرنا فرض نہیں کیا، جو پہنچ گیا ہے نصاب کو وہ حج کر لے، ورنہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں حج کرنے کی استطاعت حاصل کرو، استطاعت فرض نہیں کی، یہ دو الگ معاملے۔ اگر استطاعت فرض ہوتی تو ہمیں مکان بیچ کر بھی، ہمیں اور جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے بھوکا رہ کے بھی تو ہمیں استطاعت حاصل کرنی تھی، اس لیے وہ فرض ہے۔ لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا نہیں، جو پہنچ جائے، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں وہ کرے، جس کے پاس نہیں ہے ہم اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کے گھر میں اس کا ایمان قبول کر لیں گے، اپنے گھر کی شرط ہم ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جس کو استطاعت ہوئی اور وہ ہمارے گھر نہ آیا، اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فوراً کہا وَمَن كَفَرَ، استطاعت ہوتے ہوئے جو نہ آیا اس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز، تمہارے وزٹ کا وہ محتاج نہیں، تم محتاج ہو اپنے ایمان کو انڈورس کروانے کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں، غالباً یہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور پھر وہ اللہ کے گھر کا قصد نہ کرے، اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو کے مرتا ہے یا یہودی ہو کے مرتا ہے یا مجوسی ہو کے مرتا ہے یا مسلمان مر گیا ہے، اللہ پاک کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اتنی بڑی وارننگ۔ تو ایک تو یہ جو انداز ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت کوئی اہم موقع ہے، ورنہ میرا گھر کو دیکھ لینا، اس کا اتنا سخت کفر کی وعید۔ ایک تو یہ، دوسرا زندگی میں صرف ایک بار، اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی طاقتور دوا ہے جو زندگی میں ایک بار کھا لینے سے اگر ہم اس کی حقیقت کے مطابق حج کریں، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، تو ایک انسان کو مسلمان بنانے میں، اس کا کردار تبدیل کرنے میں، اس کے شب و روز تبدیل کرنے میں ایک حج ہی کافی ہے۔ اور جس دوا کا آرام نہ آ رہا ہو وہ دوا زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ دوا انسان کے دشمن جو جراثیم ہوتے ہیں الٹا ان کو قوی کرتی ہے۔ اب وہ کیفیات کیا ہیں، وہ حقائق کیا ہیں جن کے ساتھ ہمیں حج کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ حج کی جو رسوم ہیں، آج کے حج میں یعنی پوسٹ اسلام اور پری اسلام، اسلام سے پہلے کا حج اور اسلام کے بعد کا حج، رسوم میں کوئی فرق نہیں۔ فرق رسوم میں نہیں ہے، ریچولز میں نہیں ہے، وہی احرام تھا، وہی 7 چکر تھے، وہی زمزم تھا، وہی صفا مروہ تھا، وہی مینا تھا، عرفات تھا، مزدلفہ تھا،
وہی رمی جمار تھا، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، وہی طواف افاضہ تھا۔ ریچولز میں اسلام کوئی فرق لے کر نہیں ہے۔ اسلام نے انقلاب برپا کیا ہے حج کی باطنی کیفیت پر۔ اس نے جو کام کیا ہے وہ سافٹ ویئر میں جا کے کیا ہے، کیفیت بدلی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ہم جو بھی سیکھتے ہیں اور سکھانے والے جو بھی سکھاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں احرام میں یہ نہیں کرنا، چکر اس طرح لگانے ہیں، پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز چلنا ہے، اور احرام یہاں سے نکالنا ہے، اور فلاں کرنا ہے، اور جوں نہیں مارنی، اور یہ جن چیزوں پر دم لگتا ہے ان سے بچ کے رہو۔ کنکریاں مارو، کنکریاں فلاں جگہ سے چن لو، ان کو دھو لو، ساری بحث ان پر ہوتی ہے، اور یہ مکمل ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ حج ہو گیا۔ یہ تو وائرنگ ہے بھائی صاحب، کرنٹ تو کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیفیت دیکھیں، بجلی ایک کیفیت کا نام ہے، الیکٹران کسی نے دیکھے نہیں ہے ننگی آنکھ سے، کام سے نظر آتے ہیں، کیفیت بدلی ہو جاتی ہے۔ جب بجلی ہوتی ہے، جب بجلی نہیں ہوتی، وائروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بجلی نہیں ہوتی تو وہ سکڑ جاتی ہیں، یا ان کا رنگ بدلی ہو جاتا ہے، یا پنکھا کالا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بجلی چلی گئی پنکھا کالا ہو گیا، پنکھا وہیں لٹکا ہوتا ہے، بلب وہیں لگا ہوتا ہے، وائرنگ وہی ہوتی ہے، کیفیت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ پھر جب وہ آتی ہے کیفیت تو پھر فریج بھی چلتے ہیں، پھر اے سی بھی چلتے ہیں، پھر موٹریں بھی چلتی ہیں، بلب بھی چلتے ہیں، پنکھے بھی چلتے ہیں۔ آج ہمارا کچھ بھی نہیں چل رہا، صرف ہم وائرنگ کر کے خوش ہیں کہ ہم حج کر آئے ہیں، ہم کنکریاں گنتے رہتے ہیں، تو کیفیت سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ حج جو ہے اس کے لیے جو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ پہلے جب بندہ ارادہ کرتا ہے حج کا تو اسی دن سے اسے اس کی روحانی تیاری بھی کرنی چاہیے، صرف جسمانی نہیں کہ جی احرام خریدنے اور فلاں کرنا اور گاڑی اور معلم اور جناب ویزا لگوانا اور فلاں فلاں، اس سے اپنی روحانی کیفیت کا بھی جائزہ لینا ہے۔ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں اس کی تیاری کروں، صبر اور دھیرج اپنے اندر پیدا کروں۔ وہاں مجھے ون پونے آدمیوں سے میرا پالا پڑے گا، کالے بھی ہوں گے، موٹے بھی ہوں گے، پتلے بھی ہوں گے، بو والے بھی ہوں گے، دھکے مارنے والے بھی ہوں گے، خوش اخلاق بھی ہوں گے، تو میں صبر کرنا سیکھوں۔ اس لیے وہاں امتحان ہی صبر کا ہے، اور صبر ہی سکھا کر بھیجا جاتا، اور صبر میں ہی ہم لوگ فیل ہوتے۔ تو وہ جو کیفیت ہے وہ مطلوب ہے۔ پھر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو بندہ اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی اس نے جانا ہے، جی میں نے جانا ہے، تو کہا پھر اس میں کوئی رفث، کوئی فسوق یا گالی گلوچ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ گالی بھی نہیں دینی، جدال بھی نہیں کرنا۔ جدال قتال کی طرح ہے۔ قتال میں 2 فریق چاہیے ہوتے ہیں، قتل میں 2 فریق نہیں چاہیے ہوتے۔ قتل اکیلا بندہ بھی کسی کو بھی کسی وجہ سے بھی کر سکتا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں قتال، اس میں دوسرا بندہ بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی، یہ قتال ہو گیا۔ جدال انہی معنوں میں ہے، تم جب نہیں کرو گے تو ہوگا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے، تم بھی پلٹ کے ریئیکٹ کرتے ہو، تو جدال تو شروع ہو گیا نا، دونوں لگ پڑے ہو۔ جب ایک فریق کرے، جسے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ایک بندہ کتنا تلا ہوا بھی ہو، جھگڑا کرنے پر جب دوسرا فریق نہیں کرتا تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے جگہ میری ہے، کہتا ہے بھائی صاحب تم لے لو،
دوسری جگہ اٹھ کے چلا جاتا. وہ کہتا ہے میری باری ہے, وہ کہتا ہے بھائی صاحب تم اپنی باری لے لو, یہ لو. یہ نہیں کہتا نہیں میں پہلے آیا ہوں, یہ گواہ ہیں, جھگڑا بڑھ جائے گا. کہتا ٹھیک ہے بھائی صاحب, اگر آپ کا حج, آپ کا ایمان یہ کہتا ہے تو ٹھیک, آپ آ جائیں میری جگہ. یہ طے کر کے جاؤ. اب چونکہ ان چیزوں پہ دم کوئی نہیں ہے, لہذا ہمیں ان کا غم کوئی نہیں. اگر تو ہوتا نا دمبا لگتا تو پھر دوسرا گالیاں بھی دیتا رہتا تو ہم پلٹ کے جواب نہ دیتے, ہمیں اتنا بڑا دمبا نظر آتا کہ بھائی یہ تو دمبا دلوا کے ہی چھوڑے گا یہ بندہ. کیونکہ دم نہیں, لہذا ہمیں غم نہیں, ہم سب کچھ کرتے. پھر فرمایا کہ اس کام سے بچنے کے لیے وَتَزَوَّدُوا, مسلح ہو کر جاؤ, جو کہ زیادہ راہ لے کر جاؤ. یعنی اگر رفث, فسوق اور جدال سے بچنا ہے تو ڈھال تلوار ساتھ لے کر جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, بہترین چیز اس کے لیے کون سی ہے؟ تقویٰ. تقویٰ تم لے کر جاؤ گے تو یہ ان چیزوں سے تمہیں بچائے گا, ایک فائدہ اس کا. دوسرا یہ کہ تقوی ہی میں اضافہ کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ سرزمین ایسی ہے جو چیز لے کر جاتے ہو وہ اس میں اضافہ کر دیتی. نماز لے کر جاتے ہو تو 1 کی لاکھ, فسق و فجور لے کر جاؤ گے تو 1 کا لاکھ بنوا کے لے کر آؤ گے. پھر سب سے بڑے گنڈکپ تم ہوگے معاشرے میں. لے کر جو وہی گئے تھے, جو بوو گے وہی کاٹو گے نا. 1 دانہ اگر گندم کا بوو گے تو 100 دانہ گندم کا لوگے. تو تقوی لے کر جاؤ گے تو تقوی میں اضافہ کیا جائے. ایک دوسری بات کہ جب آپ خالی پیالہ آگ میں گما کے ایسے لیں, پیالہ لیں آپ, ایک آگ بھڑکائیں آپ اور اس میں خالی پیالہ آپ گما کے لے آئیں. پیالے کو کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں نہ ہوا. اب آپ اس پیالے میں ذرا پیٹرول ڈالیں, پھر جب اسے گما کے تو نکالیں باہر, کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تم جو 7 چکر لگاتے ہو نا خالی پیالے کے ساتھ, کچھ نہیں بگڑتا, پیالہ اسی طرح خالی آتا. لے کے جاؤ. اللہ پاک نے کہا قرآن حکیم کے اندر, زیتھا یضیء, اس کا تیل اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, وہ آگ دے رہا تھا, روشنی دے رہا, گرچہ اسے آگ نہیں لگی. پیٹرول میں سے, اس زمانے میں زیتون کے تیل کی مثال دی گئی ہے, جو اس وقت سب سے زیادہ بھڑک اٹھنے والا جو تیل تھا وہ زیتون تھا, اور کسی کو دستیاب تھا. بڑی لگژری تھی زیتون کا تیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں زیتون کا تیل ہے وہ گھر والا شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں سالن نہیں, اور جس گھر میں نمک ہے اس گھر میں 2 سالن اکٹھے ہو گئے. آج کل پیٹرول ہے, گلاس میں خالی بھی رکھا ہوا ہو تو لپٹیں جو اس کی اٹھ رہی ہوتی ہیں, آپ اس کا سایہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے آگ لگی ہوئی ہے. تندور میں جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی لپٹیں جو نظر آتی ہیں اسی طرح اس میں سے لپٹ نکلتی ہے. تو اگر آپ اس پیالے میں کچھ لے کر جائیں گے تو آگ لگا کر آپ نے لے کر آنا ہے, اسی آگ سے روشنی ہوگی. یخرجہم من الظلمات الی النور, آپ کی دکان کو وہ آگ منور کرے گی, آپ کے دفتر کو کرے گی, آپ کے بازاروں کو کرے گی, آپ کے کھیتوں کو کرے گی, آپ کے گھروں کو کرے گی. وہ لگی ہوئی آگ حرم کی. خالی پیالہ لے کر جاؤ گے, بجھا ہوا پیالہ لے آؤ گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں سے جاؤ تو رب کو لینے کے لیے جاؤ, کہ رب کو ساتھ لے کر آنا ہے. دیکھنا ایک جگہ جب آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک بندہ جاتا ہے اور وہ اپنی مشعل جو ہے وہ ایسے کر کے جلا کے لے آتا ہے. اس آگ میں سے کوئی چیز کم ہوئی, 100 آدمی جائے, 1000 جائے, 1,00,000 جائے, کروڑ جائے,
اس آگ میں سے اپنی مشل جلا کے لے آئے، مشل جلا کے لے آئے، اس آگ میں سے کوئی چیز کم ہوئی ہے؟ جلا کیا ہے؟ وہ فیول جو آپ کی مشل میں تھا، جل تو وہ رہا ہے نا، اس آگ نے اس کو صرف اپنا فیس دکھایا ہے اور یہ بھڑک اٹھی، اس میں کمی نہیں ہوئی۔ تم جاؤ اور رب کو لینے جاؤ کہ میں نے اللہ ساتھ لے کر آنا، اللہ تمہارے ساتھ آ جائے گا۔ 10 کروڑ چلے جائیں، وہ 10 کروڑ کے ساتھ چلا جائے گا، اس کے یہاں کمی کوئی نہیں کہ جی اللہ ایک بندے کے ساتھ چلا گا باقی خالی آ جائیں گے۔ جو بھی وہاں سے وہ اللہ کی معیت کی کیفیت لے کر آئے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ آ جائے گا۔ بلکہ حج کے بعد جب آپ طواف الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ، اس گھر کو الوداع کہہ دو، مجھے مت کرو، مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے بڑے کام سنواروں گا، میں تمہاری آخرت بناؤں گا، میں تمہیں گناہوں سے بچاؤں گا، مجھے ساتھ رکھو۔ یہ ایک ادراک کی کیفیت ہے نا۔ اللہ پاک ہر جگہ ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا، تمہیں تو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو رد عمل کا جو تعلق ہے، دیکھیں دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا ایکشن ہے یا ری ایکشن۔ ہمارے رویے بھی یا تو ایکشن ہے جو ایک ری ایکشن پیدا کریں گے، یا کسی کے ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ تیسری کوئی صورت نہیں، تیسری صورت پاگلوں میں ہوتی۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کے کمبل میں کہیں سردی میں سانپ آ کے گھس گیا ہے، ہیٹ محسوس ہوئی نا اسے، وہ گرمی کو محسوس کرتا ہے، وہ بھی تو چڑھ آیا، وہ بھی لیٹ گیا بیچارہ۔ 90% سانپ جو ہوتے ہیں وہ خطرناک نہیں ہوتے بیچارے۔ اب وہ صاحب آرام سے سوتے رہے، رات کو کروٹیں بھی بدلتے رہے، کئی دفعہ سانپ ان کے نیچے بھی آیا ہوگا، پھر سائڈ پہ کھسک گیا ہوگا۔ صبح نماز کے لیے اٹھے تو ان کے کسی بھائی نے، بیٹے نے، ماں نے، بیوی نے دیکھ لیا کہ سانپ نے سر نکالا ہوا، سانپ کو پتہ لگ گیا بھی روشنی ہوگی، اب میں چلتا ہوں۔ تو اس نے شور مچا دیا سانپ، اور اس بندے نے کمبل ادھر پھینکا اور چھلانگ مار کے باہر دروازے کے اندر سے کوریڈور کی طرف، وہاں جا کے پلٹ کے اس نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے۔ جب نے دیکھا وہ واقعی یہ مجھے ڈرا نہیں رہی ہے، سچا سانپ ہے، تو اس تصور سے کہ ساری رات میں سانپ کے ساتھ سویا رہا ہوں، اس کا رنگ پیلا، اگر یہ کاٹ لیتا تو اب تو میں پیر گگے کی نظر دوں گا۔ یہ جو سانپ والے ہوتے ہیں نا، پیر گگا کہتے ہیں، پیر گگا جو ہے یہ ان کا خدا ہے، ان کا دیوتا ہے جو سانپوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو سپیرے ہوتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کی ایک لڑی ہے، یہ آواگون پہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر گگے کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، وہ ساری رات سانپ کے ساتھ سویا رہا ہے، تو جب اسے ادراک ہوا ہے تو ری ایکشن پیدا ہوا ہے نا۔ اللہ پاک تو ہر ایک کے ساتھ ہر جگہ ہے، وہ کہتا ہوا معکم اینما کنتم، اور قرآن حکیم میں بار بار کہتا ہے، لیکن ہمیں ادراک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تو یوسف کے پاس بھی تھا اور اللہ زلیخا کے پاس بھی تھا،
وہ دونوں کے ساتھ تھا، لیکن یوسف کو ادراک تھا، زلیخا کو ادراک نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ وہاں خدا نہیں تھا، اس کے پاس ریسیور کوئی نہیں تھا۔ یہاں بھی جیو آ رہا ہے، یہاں بھی نائل سیٹ کے سارے سٹیشن آ رہے ہیں، یہ اذان جس سے آتی ہے یہ 150-200 سٹیشن لے کے بیٹھا ہوا، ہم نے اس کو 1 پہ لگایا ہوا ہے، اذان پہ۔ بات تو اس چیز کی ہے کہ وہ تو لہریں ہر جگہ موجود ہیں، جس کے پاس ریسیور ہے وہ لگا کے تو اپنے ٹی وی میں لگا لیتا ہے، وہ آ جاتے ہیں سٹیشن۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، خرابی ساری ریسیونگ اینڈ میں ہے، یہاں موصول نہیں کرتا، ریسیور ہمارا خراب ہے۔ تو دونوں کے ایکشن اور ری ایکشن جو تھے یوسف اور زلیخا کے، وہ اصل میں ادراک پر مبنی تھے۔ اللہ موجود تھا اور یوسف کو پتہ بھی تھا، لہذا ان کا عمل کوئی اور تھا اور رد عمل بھی کوئی اور تھا۔ زلیخا کے پاس بھی وہ موجود تھا اور اتنا ہی موجود تھا جتنا یوسف کے پاس موجود تھا، لیکن زلیخا کو پتہ کوئی نہیں تھا، لہذا اس کا عمل اس کی لا علمی کا نتیجہ تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ڈل تو زلیخا بھی گئی تھی، وَهَمَّ بِهَا، ڈل یوسف بھی جاتا۔ نبی کا امتحان تھا، کوئی عام عورت نہیں چنی گئی تھی، وہ مس ایجپٹ تھی، مصر کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ کہا یوسف کیوں نہیں اس پہ عاشق ہوا؟ لولا الرآ برہان ربہ، یوسف رب کو دیکھ رہا تھا، زلیخا اوجل ہو گئی تھی۔ چاند آسمان پر ہی ہوتا ہے، لیکن جب سورج آ جاتا تو چاند نظر نہیں آتا، ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ جسے رب کی موجودگی کا احساس تھا، اور اتنا احساس تھا کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے، اسے زلیخا کا کچھ نظر نہیں آیا، فوراً کہا قال معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ، یہ میرا رب ہے، یہ ہے میرا رب۔ ہم وہ جو عرش پر بٹھا کے اسے سجدہ کرتے ہیں، تو عرش تو سائنس نے بہت دور کر دیا ہے۔ جس زمانے میں ہمارے باپ دادا ایمان لائے تھے تو یہ خدا اوپر ہی تھا، تھوڑا ہی اوپر تھا، بادلوں پہ ہوتا تھا۔ ہمارے ایک عزیز گئے پھپھا ہمارے ہوتے تھے لندن 60s میں، انہوں نے وہاں سے جو خط لکھا اس میں انہوں نے جب ہمیں بتایا کہ نیچے بارش ہو رہی تھی، ہمارا جہاز اوپر اڑ رہا تھا، تو ہم نے یقین ہی نہیں کیا، پاگل ہو گیا، آسمانوں میں تمہارا جہاز کہاں جا گھسا ہے بھائی؟ اور پانی گرا ہوگا ایروسٹس کے ہاتھ سے تو اس نے سمجھا باہر بارش ہو رہی ہے۔ یہ خدا تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ اب سائنس اس کے بلینز اینڈ ٹریلینز لائٹ ایئرز دور لے گیا، وہاں تک سیارے اور ستارے ہیں، 14 ارب نوری سال تک۔ تو پھر وہ پہلا آسمان، پھر اسی اتنا ہی گیپ، پھر دوسرا آسمان، پھر اتنا ہی گیپ، پھر تیسرا، پھر اس کے بعد کرسی، پھر اس کے بعد عرش۔ بہت دور ہے خدا بھائی، اتنے دور بٹھا کے اسے سجدہ کرتے ہو، اسی لیے تو اثر کوئی نہیں نا۔ حج پہ جاؤ، خدا کو ساتھ لاؤ، سامنے بٹھا کے سجدہ کرو اسے۔ وہ کہتا یوں بزم زندگی میں اجالا کریں گے ہم، تم کو بٹھا کے سامنے سجدہ کریں گے ہم، عرش پہ نہیں، سامنے بیٹھو، دکان پہ ساتھ لے کے جاؤ، گاہک کوئی نہیں، اس کے ساتھ باتیں کرو، اپنے بخشواؤ، باپ دادا کے بخشواؤ، اپنے مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کرو، گاہک آیا اس کو بھگتاؤ، پھر اس کے ساتھ بات کرو، کھیت میں لے جاؤ ساتھ، گاڑی میں ساتھ بٹھا لو، نہیں الین تک نہیں بٹھایا جا سکتا بھائی صاحب، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے جب تک قوالی نہ لگے ساتھ۔
ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ نہیں، اسی لیے ہم اس کو وہیں چوم چاٹ کے چھوڑ آتے ہیں. جیسے بچہ رکھا ہوتا نا ڈے کیئر میں، اور ماں باپ رکھے ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، تو وہیں چوم چاٹ کے ان کا متھا شتھا تو بندہ کہتا میں پھر آؤں گا اگلے جمعے. اسی طرح کہتے ہیں ہم پھر آ جائیں گے سال کے بعد نا، بس آپ یہیں رہیں. پتہ ہے یہ ساتھ چلے گئے تو پہاڑ جتنی زندگی گزارنی بہت مشکل ہے، بزنس تباہ ہو جائے گا. جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا. وہ ہر جگہ موجود ہے. معیت کے 3 درجات. اللہ پاک بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور موسیٰ کے ساتھ بھی تھے. پھر جب فرعون چڑھا ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے نظر آ رہا ہے موت. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. دیکھیں ری ایکشن میں فرق، ادراک کا فرق ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام لاہور نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں تھے. ان کے بھی اس طرف فرعون اور اس طرف دریا تھا، لیکن وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں نا اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کا باپ بھی ہم کو نہیں پکڑ سکتا. قال کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں کہا لا، کہا کلا، نیور. کیوں؟ آپ کو کوئی سرنگ پتہ ہے؟ کہا میرے ساتھ سرنگیں بنانے والا جو ہے، قال کلا ان معی ربی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بھائی ہم سب کو پر لگا کے اڑا سکتا ہے، سمندر میں رستہ بنا سکتا ہے، زمین میں سرنگ بھی نکال سکتا ہے. رب ہے ہمارے ساتھ. قال کلا ان معی ربی سیہدین. تو قوم کے رد عمل میں اور موسیٰ علیہ السلام کے رد عمل میں فرق کس چیز کا تھا؟ ادراک کا تھا، رب کا نہیں تھا. رب وہاں موجود تھا، ان کے ساتھ بھی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، ان کو پتا نہیں تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور کھوجی لے کر آیا تھا، خود اتفاقاً نہیں پہنچے تھے، کھوجی کو پیمنٹ ہوئی تھی، وہ کھرا دیکھتا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا تھا اگر وہ بندے ہیں تو اس غار میں ہیں. اب بتائیے، نام لے کر کہا اس نے. کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی تو کبوتر اڑ کے گیا یہاں سے، یہ دیکھو جالا لگا ہوا ہے اس کا. او بھائی جالا تھا، کوئی سنگے مرمر تو لگا ہوا نہیں تھا، تم کھونڈی سے اس کو ایسے کر کے نیچے دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ دیکھنے دیتا تب نا. مسئلہ یہ تھا. اوپر کھڑے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں. اس نے پھر کہا دیکھو مجھے اس چیز کا نہیں پتا کبوتر اڑا ہے یا باز اڑا ہے، کیا اڑا ہے یہاں سے. میں یہ جانتا ہوں کہ جن بندوں کے لیے تم مجھے ہائر کر کے لے کے آئے وہ بندے اس غار میں ہیں، میرا علم یہ کہتا ہے. وہ کھڑے ہیں اور ان کی ٹھوڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مضطرب دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ لوگ صرف اگر نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم سامنے ہیں. نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ میں اللہ ساتھ لے کر آیا ہوں، ادھر چھوڑ کر نہیں آیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج پہ جاؤ تو اللہ کو لینے جاؤ، صرف کھجوریں لے کر نہیں آ جاؤ، چائنا کی تسبیحاں بھر کے مت لاؤ، ثواب کی گٹھڑیاں گاڑی بھی ڈول رہی ہوتی ہے،
کیلکولیٹر پہ حساب لگاتے اتنی نمازیں ضرب 1,00,000 اتنی ہو گئیں، اتنے ہو گئے، یہ ہو گئے، اتنے عمرے ہو گئے۔ قرآن حکیم کوٹ کرتا ہے ان کیفیات کو۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا کہ غم نہ کھا، تو میری فکر کیوں کرتا ہے؟ لا تحزن یعنی کہ غم نہ کر، لا تخف نہیں کہا ڈر مت، وہ ڈر نہیں تھا، وہ اپنی کسی عزیز شے کے بارے میں جو غم ہوتا ہے وہ غم تھا، حزن تھا۔ خوف اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، حزن دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علامہ شعراوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، یقیناً بے شک میرے ساتھ رب ہے میرا۔ کہا دو چیزیں، یہ فصاحت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو انہوں نے اپنی معیت پہلے ذکر کی ہے، اِنَّ مَعِيَ میرے ساتھ ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ، کہا نہیں میرے ساتھ ہے کون؟ ربی، کہا کہ رب جو ہے یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اپنے صفاتی ناموں سے چلا رہا ہے۔ جس کے یہاں تخلیق ہو رہی ہے، بچہ ہو رہا ہے، تو اس کا نام جو خالق ہے وہ ایکشن میں ہوتا ہے، اس وقت وہ ڈرائیور کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری روزی کا بندوبست اس کا اسم صفاتی الرزاق، ہم کمزور ہوتے ہیں، ہماری مدد کر رہا ہے القوی، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے وہ معاف کرتا ہے الغفور۔ لیکن ایک یہ ان تمام صفات کا مجموعہ ہے وہ ہستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی صفاتی نام نہیں لیا، کہا میرے ساتھ ہے، کہا ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ، رب نہیں، وہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، لہذا غم نہ کر۔ کیا کہا گیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ آخرت میں تو آپ نے سنا نا کہ انبیاء بھی کہتے پھریں گے نفسی نفسی۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب۔ حج پر جا رہے ہو تو اچھی طرح ٹینکی بھر لو تقوی کی، قدم قدم پر ضرورت پڑے گی تمہیں۔ چٹائیاں رکھ رہے ہو، رستے میں کہیں کھانا پڑے تو نیچے اتریں گے تو کیا کریں گے، بہت بندوبست کر کے ہم چلتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایکسپیرینس کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، ڈرائیور ہے، وہ ایسے کر کے دیکھتا ہے اور کہتا گاڑی نکال لوں گا میں، اور دوسرا کہتا ہو بھائی مار دو گے، کہتا نہیں نکال لوں گا۔ وہ شیشے کے ساتھ شیشہ جوڑ کے سینٹی کے حساب سے گاڑی نکال لیتا ہے۔ ساتھ والا کہتا کیسے نکالی ہے؟ آپ بتائیے، وہ کیسے بتائے اسے کہ کیسے نکالی ہے؟ وہ کہتا تمہیں پتا کیسے تھا تم نکال لو گے؟ وہ کہتا میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا تھا، میرا تجربہ کہتا تھا۔ تقوی نام ہے تجربے کا، بندے کا دل کہتا کہ رب ہے۔ تقوی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، جس میں ہوتا ہے اس کا عمل بتاتا ہے، اور عمل سے عمل پیدا کر کے تقوی۔ دیکھیں نا، اللہ پاک نے صرف کتاب نہیں بھیجی، وہ نبی بھی بھیجا ہے
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ساری چیزیں مل کے ایک نام جب لیتی ہیں تو تقوی کہلاتی ہیں. کہ جہاں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ رب ہے میرا. تقوی کہہ رہا ہے کہ وہ ہے ادھر ہی ہے، میں کیسے کر سکتا. غالباً 2-3 بار آپ کو یہ واقعہ وہ سنا چکا ہوں، اور ہم کیسے مسلمان ہوئے میں وہ درج بھی ہے، وہ جو کتاب ہے. کوئی بندہ تھا فرینچ نیوی کا سابقہ کوئی کمانڈر تھا، ایڈمرل تھا وہ. تو جب وہ ریٹائرڈ ہوا تو اس نے فلیٹ بنا لیا اپنا کمرشل، اور جہازوں پر سامان مختلف ملکوں کے میں لے کے کارگو پہ جاتا تھا. تو یہ غالباً 60s کی بات ہے، 65 کی بات ہے کہ وہ ہمارے یہاں کراچی میں آیا سیمنٹ لوڈ کر کے. تو جو مزدور، رمضان کا مہینہ تھا، گرمیوں کے روزے تھے، تو جو مزدور اتار رہے تھے سامان، ان میں ایک بوڑھا لوڈر بھی تھا. وہ کہتا ہے وہ دوسروں کی بنسبت کم پھیرے لگاتا تھا، اور جو بندہ وہاں لکھنے والا ہوتا ہے ٹائم کیپر، وہ فی پھیرا پیسے دیتے کہ اس نے اتنی بوریاں آف لوڈ کی ہیں اور اس نے اتنی کی ہیں. تو وہ ایک لوڈ کرتا پھر بیٹھ جاتا، پھر تھوڑا سا پھر جا کے دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے 3 پھیروں کے ساتھ وہ 2 پھیرے لگاتا تھا. کہتا اس کی عمر اور اس کی حالت کو دیکھ کے مجھے ترس آیا، اور میں اسے اشارہ کر کے اپنے کیبن میں لے گیا جہاز میں. جا کے میں نے دروازہ لاک کیا اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور میں نے اسے دیا کہ یہ پیا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میرا روزہ ہے. تو میں نے اسے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دروازہ لاک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں آتا. تو اس نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ، وہ ان دروازوں سے نہیں آتا، وہ دل کے دروازے سے آتا ہے، وہ اندر موجود ہے، وہ موجود ہے. کہتا اس کے اللہ نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ یہ کیا چیز ہے جس نے اس بوڑھے میں یہ بھر دیا. میں نے جا کے اسلام کو اسٹڈی کیا، وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اس نے کتنے مدارس بنائے بچوں کو قرآن پڑھانے والے، لوگوں کو جنریٹ کیا مسلمانوں کو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے مکانات کا تبادلہ کر لو اور ایک محلے کے اندر کنسنٹریٹ ہو جاؤ. مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اس نے. اس ایک نام اس کا محمد رفیق تھا غالباً بندے کا. تو اس کی ایک اللہ میں کتنا اثر تھا کہ پڑھا لکھا ایک غیر ملکی جو اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس کو اس نے مسلمان کر دی. گلی گلی ہمارے یہاں مساجد ہیں، اب ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے چاہے 3 بندے بیٹھے ہوں، گھنٹہ گھنٹہ تقریریں ہوتی ہیں، سوائے فتنے فساد کے کچھ بھی نہیں بڑھتا. کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی لاگ ان ہوتا ہی نہیں. تو تقوی جو ہے وہ پڑھایا نہیں جا سکتا 2 + 2 = 4 کی طرح. تقوی پیدا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. جیسے آپ لکھ دینا ریڈیشن، تو ریڈیشن کوئی نہیں ہوتی. آپ تھوڑے سے پلاٹونیم کے پاس بیٹھ جائیں بغیر تقریر کیے ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے. تقوی بغیر بولے اپنا اثر رکھتا ہے. وہ لے کر اچھا جی، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اللہ کو ساتھ لے کر آئیں گے. ہم جا جو رہے ہیں اللہ کے گھر، تو ہم ضد کر کے اللہ کو ساتھ لائیں گے. لیکن پہلے اپنے پتے دیکھ لیں آپ. ایک صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، ایک بیوی کے یہاں وہ رہتے تھے جو دوسری والی تھی. تو پہلی والے جو تھے ان کو بھی جوش آیا کہ ابو وہاں پر ہیں تو انہوں نے ہمیں بھی پالا ہوا ہے، چونکہ یہ پہلی کے تھے، جوان تھے، شادی شدہ تھے. تو انہیں احساس ہوا کہ باپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم اس کو ٹھیک طرح سے ری پے نہیں کر سکے، ابو کو صلہ نہیں دے سکے. تو انہوں نے بیوی کو راضی کیا اور وہ ابو کو لینے چلے گئے کہ ہم ابو کو رکھیں گے، ہمارے باپ نہیں ہیں. گئے، کہنے لگے آپ بھی ساتھ چلیں، آپ کی بات وہ مانتے ہیں. تو سمجھائیں انہیں ہمارے ساتھ بھی رہیں، ہمیں کمی کا احساس ہوتا ہے. چلے گئے، جا کے بیٹھے، سلام دعا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے.
ابو آپ نے یہاں بہت رہ لیا، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی چلیں۔ بیوی بھی کہنے لگے ہاں انکل آپ چلیں ہمارے ساتھ میں۔ اس نے کہا میں جہاں پہ ہوں مجھے رہنے دو تم۔ انہوں نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا میں پروسٹیٹ میں ٹیومر ہے، میں بیمار ہوں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، گردوں کی تکلیف ہے، میں بعض دفعہ میں پیشاب کے لیے واش روم تک جا بھی نہیں سکتا، میرا چارپائی پہ نکل جاتا ہے، اور چلتے چلتے بعض دفعہ رستے میں میری ٹانگوں پہ بھی اور رستے میں بھی پیشاب گر جاتا ہے۔ اس نے اپنی کیفیات بتائیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ، تو تم لوگ دیکھ لو ان چیزوں کو تم برداشت کر سکو گے؟ یہ جو کھیچل ہے، پنجابی میں چونکہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ تو چونکہ جس شہر میں وہ رہتے تھے وہ کچا تھا تو پیشاب مٹی پی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صبح اٹھ کے بچوں کے جاگنے سے پہلے وہاں سوکھی مٹی باہر سے لے کے ڈال دیتی ہے تاکہ باپ بیٹوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، جو دوسری والی ہے۔ تو تم اگر مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ اچھا یہ ابھی اس نے آدھی بات کی تھی تو وہ جو اس کے ساتھ بہو تھی نا، اس نے چونڈی ماری بیٹے کو، یہ بچے کا پیمپر بدلی کرنا ہے، وہ کر کے سائیڈ پہ لے گئی بہانے سے، کہنے لگی ان کو یہیں رہنے دیں، وہ ہم نے ماربل لگایا ہوا اتنا اچھا تو اس میں یہ پیشاب اس طرح سے تو ان کی تو یہاں مٹی ہے چلیں ہو جاتا ہے۔ اب بیٹا پریشان کرنے لگا، دیکھو پہلے تمہارے اصرار پہ میں نے بات چھیڑی ہے، اب میں کیسے انہوں نے کوئی طریقہ ڈھونڈو نکلنے کا، کوئی ایگزٹ بھی تو ہوگا نا، اسکیپ والا کوئی ہوگا، کوئی بٹن۔ کہنے لگا بہرحال اب بات چھڑ گئی ہے تو ابو جو کریں گے۔ واپس آئے، ابو کو پتا چل گیا۔ دیکھیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ بچے جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ وہ ہماری عمر میں نہیں پہنچے، ہم ان کی عمر میں رہ کر آئے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں اس عمر میں جا کر کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، اور اس کو عیب مت سمجھیں، وہ ان کے اس عمر کے تقاضے کا ایک روپ ہے۔ جب ہم تھے تو ہم نے بھی وہ کیا، بعد میں ہمیں وہ غلطی نظر آئی اس لیے کہ ہم جگہ بدلی کر گئے تھے، جب وہاں تھے ہم اس عمر میں تھے تو ہمیں غلطی نظر نہیں آتی تھی، ہوتی بھی تو چھوٹی ہوتی تھی۔ جب آ کے بیٹھے تو باپ کو پتہ چل گیا کہ بیٹے کے پاؤں باندھ دیے گئے، مسکرا کر دیکھا بیٹے کو، اس نے کہا پتر اپنا گھر بساؤ، میں جہاں ہوں میں بہت سوچ سمجھ کر ہوں، تم یہ سنتے ہو کہ یہ جھگڑتی ہے مجھ سے، باہر تم گھر کی چار دیواری کے باہر ہوتے اور وہاں تم سنتے ہو کہ مجھے ڈانٹ رہی ہے، بہت شور کرتی ہے، اور تم کہتے ہو یار وقت ٹاؤں ٹاؤں کرتی رہتی ہے، مجھے اس کی ٹاؤں ٹاؤں اس لیے منظور ہے کہ یہ میرا بہت کچھ برداشت کرتی ہے، بجائے اس کے کہ تمہارا گھر برباد ہو جائے، میں جہاں پہ ہوں وہاں مجھے رہنے دو۔ اللہ کو لانے تو ہم جا رہے ہیں، پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، گھر چل جائے گا، بزنس کے بارے میں سوچ لیں، بزنس چل جائے گا، اللہ کو دفتر میں بٹھا کے تو رشوت نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم وہیں چوم چاٹ کے اسے کہتے ہیں پیسے بہت ہیں میں پھر بھی آ جاؤں گا اور میں درمیان میں عمرہ بھی کر لوں گا، مسئلہ کوئی نہیں، اگر اتنی چاہت ہوئی آپ کو تو میں چکر لگا لوں گا، لیکن ساتھ لانا اس کو بہت مشکل۔ اچھا ساتھ لانا ہے اللہ پاک کو تو کہاں لے کے آؤ گے؟ کوئی جگہ ہوگی نا، آپ نے لسی لینے جانا ہے، دودھ لینے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ برتن کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی بھی آپ نے 1 لیٹر اگر دودھ لے کر آنا ہے تو 10 لیٹر والی آپ بالٹی اٹھا کر جائیں گے تو بڑے بیوقوف نظر آئیں گے، بلکہ اگلا مذاق کرے گا آپ کے ساتھ۔ بچے کو آپ بٹھاتے ہیں تو بچوں کی سیٹ الگ ارینج کرتے ہیں، اللہ کو لانا ہے تو کہاں لانا ہے؟ اللہ کائنات میں کہیں نہیں سماتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری میری مخلوق ہے، واللہ بکل شیء محیط،
اللہ پاک ہر چیز کو گھیرے ہوئے، وہ کسی چیز کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ کہا لیکن بندہ مومن کا قلب مجھے سہار لیتا ہے. یسعنی قلب مؤمن، مومن کا قلب میری وسعت کو اپنے اندر لے لیتا ہے. وہ کیفی کہتے ہیں بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو آتا ہے، پہاڑوں کو تو آتا ہے فقط جل کر تور ہو جانا. پہاڑ ہے لیکن بس ایک تجلی پڑی ہے اور جل کے تور بن گئے بس. اور ادھر ہم ہر وقت تجلیوں میں ہیں. بندہ مومن کا قلب جو ہے وہ محبت ہے اللہ پاک کی تجلیات کا. اس لیے فرمایا کہ وہ گھر بے شک گرا دو جس کو ہم چومتے ہیں، جس کو ہم چھوتے ہیں، جس کو ہم چومنے کے لیے دوسرے مومنوں کو گونسے مارتے ہیں، پسلیاں توڑتے ہیں ان کی. وہ کہتا ہے اس گھر کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک مومن کا قتل میرے نزدیک اس گھر کو گرا دینے سے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو برباد کر دینے سے بڑا گناہ ہے. اور تم ناشتہ 5-7 کا کرتے ہو، پھر تم دوپہر کو لنچ میں 10-15 مارتے ہو، پھر تم شام کو جناب علی 5-7 مارتے ہو، بچے مارتے ہو، عورتیں مارتے ہو، بوڑھے مارتے ہو، اور اس طرح مارتے ہو. اتنے کتوں کو نہیں مارتے جتنا انسان انسانوں کو اور مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور اتنی بے دردی سے مارتے ہیں کہ جس مذہب کو وہ مانتے ہیں وہ مذہب یہ کہتا ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. دیکھو ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو، اس کو اذیت مت دو، اس کے سامنے چھری تک تو مت تیز کرو. ان کے اندر شعور یعنی محسوس ہو جاتا ہے، خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ اسے. اور اب آپ کی سائنس کہتی ہے کہ جب اس کے سامنے چھری تیز کی جاتی ہے وہ خطرہ محسوس کر کے اس کا بدن جو ہے دماغ کو کمانڈ دیتا ہے، اور دماغ ایک خاص قسم کا ہارمون تیار کرنا، کثرت کے ساتھ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو ہمیں درد سے آرام دیتا ہے. وہ اتنا ایکسیسو پیدا کر دیتا ہے جانور کے اندر کہ اب اگر تم اس جانور کو کھاؤ گے ذبح کر گے تو لازماً وہ تمہیں نقصان دے گا. اچانک اسے پکڑو اور پکڑ کے ذبح کر دو اور چھری تیز رکھو. تم ڈرل کر کر کے ان کو مارتے ہو، کاٹ 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 کے مارتے ہو. عید والے دن مارتے ہو تم مسلمان ہو، صرف ختنے کے مسلمان ہو تم. فرمایا اللہ پاک کی رحمت ہر جگہ مومن کا پیچھا کرتی ہے، اس کو لاوارث نہیں چھوڑتی سوائے اس کے کہ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو رحمت اپنا ناتا توڑ دیتی ہے. تمہاری دعائیں کیا قبول ہوں، تمہارے روزے کیا قبول ہوں، تم تو لعنتی لوگ ہو، تم پر ہر وقت برستی ہے اور اسی کے نتائج بھگت رہے. وہ گھر جب اس کو لینے جانا ہے تو گھر تیار کرنا اس کا پہلے، اس کا گھر تیار کرنا ہے. وہ گھر کیا ہے؟ بندے کے اندر بندے کا قلب. اور اس قلب میں بہت سارا گند رکھا ہوا، ڈیڈ سٹاف بھرا ہوا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ہر چیز جو چاہتی ہے کہ وہ اس جگہ رہے. بیوی کہتی ہے میں رہوں، اماں کہتی ہے میں رہوں، ابا کہتا ہے میں رہوں، دولت کہتی ہے میں رہوں، عہدہ کہتا ہے میں رہوں، تعصب کہتا ہے میں رہوں. کہا اس کو خالی کرو. جب آپ بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو کہتا کپڑے اتارو. یہ کپڑے بھی میں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کپڑے اتار دو، تم کنورا اتارو، تم پینٹ شرٹ اتارو، تم شلوار قمیض اتارو، 2 چادریں پہنو. تو وہ انگریز بھی نکل گیا، یہ جٹ بھی نکل گیا. کہا جوتے بھی اتارو. یہ جوتے بھی بہت بڑی وہ میں کی نشانی ہے. یہ اٹالین شوز پہنے ہوئے اس نے جناب، اس کی جوتی چونکہ
ہلکی ہے لہذا بندہ بھی ہلکا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ ہو جو قسم کھا لے تو رب اس کی قسم پوری کر دے۔ کہا یہ نشانیاں اتارو ساری۔ پھر اس میں کو چیک کرنے کے لیے کہ گھر خالی ہوا ہے یا نہیں خالی ہوا، وہ در بدر دکے کھلواتا ہے، آج اٹھاؤ بوری بستر اور جاؤ مینا، کالا عرفات، مزدلفہ، یہ چیک کیا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ چیک ہو رہا ہے۔ خیموں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ میں ہے نا، جھگڑا نشانی ہے میں کی موجودگی کی، جہاں میں نہیں ہے وہاں جھگڑا کوئی نہیں۔ بھائی صاحب جب کوئی تمہیں اٹھائے تم اٹھ جاؤ تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ جب تمہیں کوئی کھانے کو نہیں بچا اور لوگ کھا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تیرا رزق نہیں تھا؟ کیوں اس کے ساتھ مارا ماری پلیٹیں مار رہے اس کو، جناب الترامیاں مار رہے اس کو، میں نے 100 ریال نہیں دیا، مجھے چاول نہیں ملے، اور تم 5 روپے کے باہر سے کھا لو یار، ان کے لیے حج تو برباد مت کرو۔ جہاں جھگڑا ہے وہاں لازم آنا ہے۔ پھر آ کے تو بڑے شیطان کو کنکریاں مارا جی، واپس آ کے۔ وہ بڑا شیطان کون ہے جی؟ انسانی زندگی کے 3 دور سورہ الحدید میں قرآن نے گنوائے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر، یہ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ 3 سٹیجز ہیں انسانی زندگی کے، اور 3 ہی شیطان ہیں۔ لاو لاب والی زندگی، پھر زینت اور تفاخر والی زندگی، ہاؤ ڈو آئی لک، شوق دا مول نہیں، ماں کا زیور بیچ کے بھی میں نے گاڑی اچھی لینی ہے، ایک یہ سٹیج۔ تیسرا وہ سٹیج تکاثر فی الاموال والاولاد، جب عمر کم ہو گئی ہے، قبر سامنے نظر آ رہی ہے تو اسے جوڑنے کا خیال آیا۔ یہ 3 سٹیجز ہیں اور 3 شیطان ہیں، اور پہلے دن بڑے شیطان کو مارنی ہے، اس لیے کہ یہ بوڑھا بہت سارے چھوٹوں سے بھی کرواتا ہے۔ یہ تجربے کار شیطان ہوتا ہے، یہ بندہ اصل میں پتھر اپنی ہی زندگی کے سٹیجز کو مار رہا ہوتا ہے، اور اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے مولا جس طرح تو کہے گا اب اسی طرح ہوگا۔ میری زندگی کا کوئی بھی سٹیج ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، جس طرح تو کہے گا میں نے جوانی میں بھی اسی طرح کرنا ہے، جس طرح تو کہے گا میں نے بڑھاپے میں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ کہا نشانی کیا ہے؟ کہا جی نشانی یہ ہے کہ ابھی ہم جا کے تو قربانی کرتے ہیں بکرے کی، یعنی تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، میں ساتھ جاؤں گا تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، لہذا قربانی کا شارٹ کٹ بنا لو اور اس کو یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔